جڑے دید نو ترس دے سن دنوں راتی تے اج انہاں وی باریاں ماریاں نی تے جدوں ہزاں نے باغ وچ بال کھولے تے پنچھی اڈ گئے مار او ڈاریاں نی او محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نی پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد آستہ آستہ اچھے رہا رام نال بچہ تنگ ہے بندہ نال شاہ جی حضرام
بسم اللہ کریں سنا دعا ہو پہلے بسم اللہ اور تھوڑی جگہ کریں اور نکا کریں تھوڑی جگہ کریں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احباب ذی وقار حضور کی حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے خالق کائنات اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے تو باعث برکت کے لیے ایک بار آقا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اور پھر اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں اور پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین احباب ذی وقار ہم سبھی لوگ جناب محترم المقام ماسٹر محمد فرید صاحب کے بڑے بھائی جناب مرحوم حاجی محمد رشید صاحب کے جنازے میں شریک ہیں ہم سبھی لوگ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرا مالک در مصطفیٰ کے تقدس سے محترم مرحوم کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر میں آنے والی تمام منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور سوال و جواب میں آسانیاں پیدا فرمائے خصوصاً اہل خانہ کو اولاد کو اور ان کے عزیز و قارب کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے احباب ذی وقار میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا یہ بہت خسارے کا سودا ہے اور جن کا والدین کا سایہ سر پر موجود ہے یقین جانیے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ان کے پاس ہے احباب ذی وقار چلے تو سبھی نے جانا ہے اپنے اپنے وقت پہ چلے جانا ہے ان کا وقت مقرر تھا اسباب جو بھی ہوئے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے احباب ذی وقار والدین کی جو دعا ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے احباب ذی وقار جیسے تسبیح کے دانے گرتے رہتے ہیں اسی طرح والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں احباب ذی وقار ایک گھر کا فرد ہونے کے حیثیت سے میں یہ ان کے بارے میں کہوں گا کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے خوش اخلاق تھے اور ملن نثار انسان تھے احباب ذی وقار بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک تھے احباب ذی وقار میں پھر دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک در مصطفیٰ کے تقدس سے ہم سب کی حاضری کو ان کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کر ان کی بخشش فرمائے احباب ذی وقار ہمارے پاس مہمان موجود ہیں مختصر وقت کے لیے میں حافظ سعید صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ آئیں اور چند آیات بینات سے خالق کائنات کی قرآن سے اس کی تلاوت فرمائیں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ مجرم ہوں جہاں برکام میں عشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں یہ موصوف اکثر ان کے پیچھے نماز جمعہ بھی ادا کرتے تھے اس علاقے کے خطیب ہیں ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حصول برکت کے لیے درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ احباب ذی وقار یہ جانے والے بزرگ حاجی رشید صاحب میں نے جو وقت ان کے ساتھ گزارا مسجد کے اندر یہ جمعہ کی نماز جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے تو آج کا یہ دور ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مسجد میں کیا صورتحال ہوتی ہے آنے میں بھی جلدی ہوتی ہے اور جانے میں بھی جلدی ہوتی ہے اور یہ صاحب میں کہتا ہوں یقیناً آج انہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا جو جانے کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ سلام پورے طریقے سے سلام پڑھتے اور سلام کے بعد بڑے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ملاقات کرتے اور پھر مسجد سے رخصت ہو جاتے یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے ہم نے مسجد کو مذاق سمجھا ہوا ہے جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی طرح مسجد اللہ کا گھر ہے تو پتہ چلا کہ مسجد کے گھر کے ساتھ ان کی کتنی محبت تھی اور کتنا وقت اس کے ساتھ گزارا کرتے تھے آج یہ چلے گئے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے آیت مقدسہ تلاوت کی سورۃ النساء میں سے موجود سامعین قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ وبالوالدین احسانا آیت مقدسہ کا دوسرا حصہ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو صاحب والدین ایک چھوٹا رشتہ نہیں ہے ایک بڑا عظیم رشتہ ہے میں اکثر لوگوں کو یہ مثال دیا کرتا ہوں دنیا کے بے شمار رشتے ایسے ہیں جن کا متبادل موجود ہے بیوی چلی جائے دوسری شادی آپ کر سکتے ہیں اسلام نے ہمیں اختیار دیا ہے بیٹا کوئی ایک چلا جائے ہو سکتا ہے باقی موجود ہوں ٹھیک ہے بہنیں اور بھائیوں میں سے کوئی چلا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی اور موجود ہو میں کہتا ہوں ایک باپ چلا جائے پوری دنیا کو چھان لو کہیں یہ باپ جیسا رشتہ نہیں ملے گا یہ بڑے عظیم رشتے ہیں اور صاحبو ایک بات یاد رکھو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور دن رات ترقی کے راستوں پر گامزن ہے اور ہر چیز کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے مشنری اور طریقہ کار موجود ہیں لیبارٹریوں کے اندر اور میں کہتا ہوں رب کائنات کو پہچاننے کا بھی طریقہ موجود ہے جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں دیا یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ذات بنانے والی ہم پر خوش ہے کہ ناخوش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکات شریف کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ارضى والدیہ فقد ارضى خالقہ فرمایا جس نے باپ کو راضی کیا اس نے اپنے خالق کو راضی کیا وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ خَالِقَهُ
फरमाया जिसने वालिदैन को नाराज किया उसने अपने रब को नाराज किया। आका अलैहिस्सलाम हमें यह तरीका बता कर गए हैं कि अगर रब को ये जानना चाहते हो कि वो ज़ात बनाने वाली हम पर खुश है या नाराज है, तो घर के अंदर जो वालिदैन हैं उनके चेहरों की तरफ नजर दौड़ो, देखो अगर वो हमसे खुश हैं तो बार इलाही भी हमसे खुश है, अगर वो नाराज है तो वो ज़ात भी नाराज है। तो साहिबो ये चीज़ें गौर करने की हैं। और फिर ये बात याद रखें, हमको ये चाहिए कि जिस रिश्ते को जितनी ताज़ीम देनी चाहिए उतनी दें। हमने वालिदैन से ज्यादा इज्जत और वकार अपने दोस्त अहबाब को दे रखा है। जो वक्त वालिदैन को देना चाहिए था वो हमने दोस्तों को दे रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। और मेरी बात अच्छी तरह से नशीन कर लें कि वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में खुराक की जरूरत नहीं होती, इतनी ज्यादा है। खुराक जो खाते हैं वो आपको पता है, तो जवानी वाली रूटीन खत्म हो जाती है। लिबास की उस तरह जरूरत नहीं होती, गाड़ियों और बंगलों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बुढ़ापे की हालत में सारे शौक खत्म हो जाते हैं। अगर कोई शौक होता है वो ये होता है कि हम जो उनके बच्चे होते हैं, औलाद जो होते हैं, हम उनके पास बैठे उनको वक्त दें। इतनी अद्वियात और मेडिसिन उन पर खर्च नहीं करती जितना हमारा उनके पास बैठना उनको खुश और उनको जो है उनकी सेहत पर अच्छा असर जो है छोड़ता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कातबल्लाहु तआला लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के नाम अमाल के अंदर मकबूल हज का जो है सवाब लिख देते हैं जो अपने वालिदैन को खुश चेहरे के साथ देखता है, खुश चेहरे के साथ देखता है। सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुन रहे थे कि सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर एक शख्स दिन के अंदर 100 मरतबा देखता है क्या उसे वाकई 100 हज का सवाब मिलेगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला नाम, ऐ मेरे प्यारे सहाबा वाकई अगर 100 मरतबा अच्छे चेहरे के साथ खुश अखलाकी के साथ अपने वालिदैन को देखेगा तो उसको 100 हज का सवाब मिलेगा। साहिबो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा करें, बेशुमार इस हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन 2-3 बातें वालिदैन की जिम्मेदारी के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो मरने का वक्त है ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारियाँ क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अगर औलाद दी है तो उस औलाद का जो जायदाद है, आपकी ज़मीन है, अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर ही उसको तकसीम करें और इक्वल तकसीम करें। यह भी हमारे वालिदैन बाज़ का सादगी और सुस्ती का मुजाहरा करते हुए इसी तरह दुनिया से चले जाते हैं, तो बाद में कई झगड़ों का सबब बनते हैं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल, आपके पास 5 ऊँट थे। आप उनको तकसीम करने के बाद, औलाद में तकसीम करने के बाद हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, अबू बकर आज क्या काम किया है? फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे ऊँट थे जो मैंने अपनी औलाद के अंदर तकसीम किए हैं, एक छोटे बेटे को मैंने 3 दिए हैं और बड़े को 2 दिए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तेरी तकसीम दुरुस्त नहीं है। तूने जो 3 ऊँट जिस बच्चे को दिए हैं, बड़े के साथ तूने इंसाफी की है और उसको तूने ज्यादा दिए। जो उससे 1 ऊँट वापस लेकर उसे फरोख्त करो और उसकी जो कीमत मिले उसे आफ करके एक बच्चे को दे दो, एक दूसरे को दे दो। साहिबो इस्लाम हमें ये दर्ज देता है। और आज हम वालिदैन जो हैं अपनी जिम्मेदारियां उस तरह अदा नहीं कर रहे जिस तरह अदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और जाने वाले मरहूम मगफूर की कामिल अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र है कि अल्लाह करीम ने हमें इंसानी शक्ल में पैदा फरमाया, आका रहमत की उम्मत में पैदा होने का एजाज़ अता किया और एक मोहतरम भाई की नमाज जनाजा जो इनका हक़ और हमारा फरीज़ा था वो अदा करने के लिए यहाँ जमा होने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ये दुआ करें, मेरा मालिक अपने ख़ास फजल से हम सबको राह हदायत आका रहमत का सही तरीका अता फरमाए। आज की नमाज जनाजा में जितने साहिबान शरीक हैं, हम सारे मिल के मोहतरम जनाब बरदर जी तशाम मास्टर फरीद साहब से इजहार ताज़ियत करेंगे। लफ्ज़न कहना हम कर भी यही सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कई बार मैंने ये गुजारिश की कि जिस जगह पे आग लगती है जो धुआं उठता है वहीं से उठ रहा होता है, और जिस जगह पे चोट लगती है आवाज़ वहीं से पैदा होती है। इनके लिए ये मुश्किल तरीन वक्त इसलिए है कि कुछ वक्त पहले अपने एक भाई को, छोटे भाई को, फिर दूसरे भाई को अपने हाथों से दफनाना
رب کا نظام ہے، اس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ مشکل ترین وقت ہے۔ اللہ کریم کے حضور یہ دعا فرمائیں کہ یہ وقت ہم سب پہ آتا ہے، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بھائی کی صورت میں، کبھی والدین کی صورت میں۔ اللہ کریم اس وقت میں بھی ہمیں اپنی رضا کا نور عطا فرمائے، اور جو محبوب نبی کا صحیح طریقہ ہے اللہ وہ عطا فرمائے۔ ایک بات محبوب نبی کی حدیث مطہرہ کے مطابق محترم برادران حاجی رشید صاحب کی گواہی صرف دینا چاہتا ہوں۔ آپ سارے جو ان سے منسوب منسلک ملاقات والے صاحبان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں وہ اللہ پاک کی دی ہوئی عظمتوں میں سے، اللہ کے دیے ہوئے نور میں سے، اللہ کی دی ہوئی عطا میں سے دو تین چیزیں ایسی تھی جو ہم میں سے ہر ایک کی طبیعت میں ہونی چاہیے۔ ایک سب سے پہلی بات میرے خیال میں ہر بندہ اس سے اتفاق کرے گا، جس سے بھی یہ ملے ہیں انتہائی محبت اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے ہیں، جو میرے محبوب نبی کا طریقہ ہے۔ ہم میں سے اگر کہیں ہمارے پاس یہ دولت نہیں ہے تو ہمیں آج ہی اس نماز جنازہ سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کریم کے طریقے کے مطابق اگر مسکراتے ہوئے مسلمان بھائی سے ملے تو یہ ہمارے لیے صدقہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی وہ اس لیے کہ آقا رحمت کا حدیث کا فرمان ہے، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جانے والے کی جو اگر اوصاف حمیدہ ہیں وہ گنو، اور وہ ایک خاص خوبی ان میں یہ بھی تھی کہ ہر بندے کے ساتھ، ہر صاحب کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، دھیمے لہجے میں۔ یہ آج اس دور میں بالخصوص میرے نوجوان ساتھی جن تک آواز پہنچ رہی ہے، یہ دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور والدین اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی دھیمے لہجے سے بات نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب نبی کا یہ فرمان تھا، اور یہ خصوصاً جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول پاک تھا۔ آپ گفتگو جب کیا کرتے تھے تو اتنی آواز میں کیا کرتے تھے کہ جس سے مخاطب ہوتے تھے صرف وہی باپ کی بات سنا۔ تو گزارش کرنے کا مقصود بالخصوص یہ ہے، اگر آج کی یہ ہماری بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم میں سے کوئی صاحب بدعملی کا شکار اس پر عمل کرنا شروع کر لے تو یقیناً اس صاحب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگی، ہم سب کے لیے گناہوں کی معافی ہوگی۔ میں برادر عزیز احتشام جناب ماسٹر فرید صاحب کی طرف سے اور جملہ صاحبان کی طرف سے اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت میں نماز جنازہ شریک ہوئے، آپ اس کی جزا اللہ آپ کو عطا کرے گا، ہر قدم پر عطا کرے گا۔ رب کی حضور یہ دعا ہے، میرا مالک اپنے خاص فضل سے جتنے صاحبان تشریف لائے ہیں، میرا مالک ہر قدم کے بدلے میں اپنے فضل کے مطابق نیکیاں عطا فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم ہم سے پہلے جانے والوں کی قبور پر لازوال رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ جس صاحب کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں، اس کی زندگی کی جو ادا میرے رب کی بارگاہ میں قبول تھی، اللہ اس کے توسل سے ہم سارے شرکاء کو گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ اور اس نماز جنازہ میں شریک جس صاحب کا قدم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ رب العالمین اس کے توسل سے جس صاحب کی ادا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ اس کے توسل سے صاحب کی آنے والی منازل میں آسانیاں پیدا کر کے جس قبرستان میں جائیں گے، اللہ کریم سب کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک چونکہ مسئلہ بھی اتفاقاً ہے اور یہ ہمارے ساتھ سامنے پیش بھی آ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ مسئلہ شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ کچھ صاحبان ایسے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، جو دور سے ایک لمبی مسافت طے کر کے، چونکہ یہ مشکل ترین جگہ ہے، اس اعتبار سے دور سے چلتے آ رہے ہیں۔ کئی صاحبان کو پتہ نہیں تھا راستے میں ہم نے گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، کچھ نیچے سے پیدل چل رہے تھے۔ اگر آپ سارے جو سامعین ہیں وہ اور لواحقین اس پر اتفاق کریں تو آپ صرف اتنا وقت درود پاک، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان صاحبان کو اگر آپ نماز جنازہ میں شریک کریں گے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کا قدم رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ شاید ان میں سے کسی صاحب کے توسل سے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اور ہمیں گناہوں کی معافی عطا کر دے۔ اگر نماز جنازہ میں مکروہ وقت کہیں داخل نہ ہو رہا ہو تو ایسا 2-4 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اس نیت سے، اجر کی نیت سے کسی دوسرے مومن کو ساتھ شامل کر لینا، نیکی میں شامل کرنا، یہ بھی جزائے خیر اور صلہ کثیر کا انسان مرتکب ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا رحمت کا صحیح طریقہ عطا فرمائے۔ اتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص بھی پڑھیں۔ یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ چونکہ مقرر کردہ جنازہ گاہ نہیں ہے، اس لیے میں سارے صاحبان سے گزارش کروں گا جہاں جہاں پہ کھڑے ہیں اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کو شک ہے تو وہ جگہ چھوڑ دیں،
कहीं पे गोबर नापाकी या कोई ऐसी चीज़ हो तो वहाँ के पे खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करना दुरुस्त नहीं होगा। इरादतन जो साहिबान घरों से नमाज जनाजा के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो सर ढांपने का इंतज़ाम करके तशरीफ़ लाना चाहिए, सुन्नत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह करीम हम सब को आका रहमत का सही तरीका सुन्नत मुतहरा का नूर अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सफ़े भी साथ दुरुस्त कर ले, सफ़े दुरुस्त कर ले। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थोड़ा सा चरपाई क्या कर लो थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मालिक जितने साहिबान को तूने महबूब नबी के पाकीज़ा तरीक़ा को ज़िंदा करने की तौफ़ीक बख्शी है या रब, हर साहिब का हर कदम, हर अमल, हर उठा हुआ हाथ, हर कलमा खैर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपनी बारगाह में शर्फ़ पज़ीराई के बाद महबूब नबी की पाकीज़ा बारगाह में सिलसिला खैर को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे महबूब नबी के मुक़द्दस वालिदैन करीमैन, जमी अंबिया व मुरसलीन, सहाबाए किराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहहरात, आले पाक औलाद पाक, जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, हम सब के ताल्लुक़दार, वालिदैन, उस्ताद किराम, मशाइख, बहन भाई, ख़ानदान कबीला में से जो जो मर्द औरतें जहाँ जहाँ भी मदफून हैं, सब की कबूर पर लाजवाल रहमतों का नज़ूल फरमाए। इलाहुल आलमीन बिलखसूस जिनके वालिदैन इस जहान फ़ानी को छोड़ चुके हैं, सब की दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, सेहत व सलामती अता फरमा। हम बरअज़म जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहिब की नमाज जनाजा में शरीक हैं। या रब तू रहम फरमा के इनकी ज़िंदगी की हर ख़ता की माफ़ी अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी नेकी और इनके अमाल खैर की ने जज़ाए खैर और सिलाई कसीर अता फरमा। इलाहुल आलमीन की आने वाली मनाज़िल में आसानियाँ पैदा फरमा। बहन भाइयों, ख़ानदान कबीला लवाहिकीन को सब्र और उस पर बेहतर अजर अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू रहम फरमा के हम सबको राह हदायत अता फरमा। इलाहुल आलमीन सबको आका रहमत का पाकीज़ा तरीका, सुन्नत मुतहरा का नूर, शरीयत मुतहरा से मुज़य्यन ज़िंदगी अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो हमने तुझसे मांगा, जो नहीं मांग सके, तू रहम फरमा के सबको मकबूलियत और इस्तजाबत वाली दुआएं अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू महबूब नबी के हर उम्मती में पर ख़ास रहमत करके बिलखसूस वो लोग जिनके लिए कुछ सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ने वाला नहीं, इलाहुल आलमीन उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। इस नमाज जनाजा में शरीक होने वाले हर साहिब को जज़ाए खैर और सिलाए कसीर अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सारे मिल के पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व नुफ़व्विदु अमरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے
الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ شریف نے سنگی یہ مارے تو کتنی دیر ہے بس ہے پہنچی ہے والا 1 منٹ کھڑی ہو 1 منٹ صرف دینا آئی گئے تو پڑھ نہیں چابی بھائی کدھر ہے آئی گئے باقی اصل ویسے پڑھی دی جی پڑھ اساں سارے پڑھ نہیں نہیں دعا میں چھوڑ شک سارے باپ کو ہم پاک پڑھ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسأل وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا
یا اللہ پاک آج کی مجلس پر اپنے پاک اپنی توفیق آمین نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے وسیلے نے بھی لیکچر جو اپنے کچھ انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام اجمعین مسئلہ سے ارواح توسل عز مجلس پر سارا کوئی پاک اللہ تعالیٰ کی کاری مرحوم معاف کرنا جنت الفردوس اعلیٰ گزشتہ صبر زندگی دے یا اللہ کو کلا کو کلی بعد غلطی کی تو سستی ہوئی ہے اپنی طرف معافی تو مخلوق میں دیں گے مولا مغفر جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لك ونوات من قسم قریب وجب دعوات کرا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا